بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیٹی کا جنازہ تیار تھا، مگر جو بھی مولوی جنازہ پڑھانے آتا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا اور جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتا، جبکہ میری بیٹی سفید کفن میں پھولوں کی طرح لگ رہی تھی۔ لیکن میری بیٹی کو جب قبر میں اتارا گیا تو مولوی صاحب اور لوگوں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ میری بیٹی شام کے 7 بجے مدرسے سے واپس آ جاتی تھی، مگر میری بیٹی آسیہ ابھی تک مدرسے سے واپس نہیں آئی تھی۔ وہ وہاں پر قرآن مجید پڑھنے جایا کرتی تھی۔ پہلے تو روز 5 بجے گھر آ جاتی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں اس نے دیر کر دی تھی۔ مجھے پریشانی محسوس ہو رہی تھی تو میں نے چادر اوڑھی اور اپنے گھر کو چھوڑا اور اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ مدرسے جا کر پتا چلا کہ میری بیٹی تو 5 بجے سے ہی چلی گئی تھی اور اب تک تو اسے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میری بیٹی بہت ہی نیک اور شریف تھی۔ میں وہاں سے روتی ہوئی گھر واپس آ گئی تھی۔ میری بیٹی کا میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس کا باپ کئی سال پہلے فوت ہو چکا تھا۔ میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، میری بیٹی سامنے بیٹھی تھی اور بے حال کھلے بالوں سے رو رہی تھی۔ اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی۔ میں پہلی نظر میں ہی جان گئی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں زور سے چیخنے لگی تھی۔ میری آواز سن کر محلے کی چند عورتیں بھی باہر آ گئیں اور کہنے لگی، رخسانہ باجی اتنا کیوں چلا رہی ہیں؟ خیر تو ہے؟ میں روتے ہوئے بولی، میری بیٹی کی یہ حالت دیکھو، کیا ہوا ہے اسے؟ اس عورت نے میری بیٹی کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا اور پھر لمبی سانس بھر کے کہا، اس بیچاری کی حالت سے لگتا ہے کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اتنے میں ایک اور عورت بولی، تمہیں کیا پتا، اس کے کارنامے ایسے ہوں گے کہ یہ خود ہی منہ کالا کر کے آئی ہوگی۔ اب اور دیکھو کیسے معصوم بنی بیٹھی ہے۔ ان عورتوں کی باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور پھر اس کو ایس پی صاحب کے گھر لے گئی، جو گھر ہمارے گھر کے بالکل قریب تھا، اور وہ ہمارے گھر کے بالکل قریب رہتے تھے اور بہت ہی بڑے نیک انسان تھے۔ میں نے ساری بات بتائی اور کہا کہ خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ فاروق صاحب نے میری بیٹی کو دیکھا تو وہ بھی چونک گئے۔ انہوں نے میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور دلاسا دے کر پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے سچ سچ بتا دو، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ میں ایک پولیس افسر ہوں اور اس کے ساتھ بیٹیوں کا باپ بھی ہوں، اور مجھے تم اپنی بیٹی جیسی لگ رہی ہو۔ بس تم مجھے ان درندوں کے نام بتا دو جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے۔ میری بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھ سے لپٹ گئی اور بولی، اماں مجھے اس دنیا سے کہیں دور لے کر چلو، یہ دنیا بہت ظالم ہے، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میری بیٹی ایک نفسیاتی مریض بن چکی تھی۔ وہ عجیب عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ فاروق صاحب کی آنکھوں میں پانی آ گیا، اس کی آنکھیں بھگ چکی تھی۔ فاروق صاحب بولے کہ یہ ایک یتیم بچی ہے اور آپ اس کی ماں ہیں، اور ماں اپنے بیٹی سے سب کچھ پوچھ سکتی ہے۔ آپ اسے پرسکون جگہ پر رکھیں اور گھر لے کر جائیں، آرام سے پیار سے اسے تمام واقعہ پوچھیں اور اسے پوچھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، اور پھر مجھے بتائیں۔ میں خود ان کے مجرموں کو پکڑاؤں گا، بھلے یہ منہ سے کچھ بھی نہ بولے، لیکن اس کی طبیعت جب سنبھل جائے گی تو یہ خود بخود آپ کو ساری باتیں بتا دے گی۔ آپ اس کا اچھی طرح خیال رکھیں۔ ان کی اس طرح کہنے پر مجھے بہت تسلی ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، پر انہوں نے اپنی ہی گاڑی میں ہمیں بٹھایا اور ہمیں گھر چھوڑ کر گھر لے گئے۔ میری بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بھی ان کے پہنچے
پھر اس کا چہرہ سوج چکا تھا۔ بیٹی کیا تم انہیں جانتی ہو؟ کتنے لوگ تھے اور کون تھے اور وہ کہاں رہتے ہیں؟ اماں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے کچھ بتایا تو وہ مجھے اور آپ کو جان سے مار دیں گے۔ اور میری بیٹی پھر سے چیخ چیخ کر رونے لگی اور عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگی۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ میری بیٹی کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اس کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ وہ اچانک سے کبھی کہتی تو کبھی کیا کہتی اور کبھی کیا کہتی۔ میری معصوم سی بچی جو ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی، آج رو رو کر کیا حال ہو گیا تھا اس کا۔ پھر میں نے اسے کھانا کھلانے کی کوشش کی مگر وہ ایک نوالا تک نہیں کھا رہی تھی۔ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں جا کر اپنی بیٹی کو تسلی دوں کہ میری بیٹی کا کردار صاف اور شفاف ہے۔ میری بیٹی نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا ہے اور وہ ہر بری بات سے دور رہتی تھی۔ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا؟ میں سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے نیند آ گئی تھی۔ صبح کچھ 6 بجے تھے۔ اٹھی تو سب سے پہلا خیال میرے دل میں میری بیٹی کا ہی آیا، مگر اس کے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئی دروازہ بند تھا تو میں نے کھولا، اور کھولنے کے بعد میں اس کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئی تو میری بیٹی بے جان سی بستر پر پڑی تھی اور میری آنکھیں کھل چکی تھی، مگر سامنے والے منظر نے مجھے حیران اور پریشان کر دیا، مجھے پھوٹ پھوٹ پر رونے پر مجبور کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح بہنے لگے۔ میری بیٹی کسی بے جان پرندے کی طرح بیڈ پر پڑی تھی۔ میری بیٹی نے اپنی جان دے دی تھی۔ مجھے لگا میری بیٹی نے خودکشی کی ہے۔ میں فاروق صاحب کے گھر گئی، انہیں بتایا کہ میری بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے میرے گھر آئے اور سب کچھ دیکھنے کے بعد بولے کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی نہیں کی بلکہ ڈر، خوف اور دکھ کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ کاش اس نے میری بیٹی کی بجائے مجھے اٹھا لیا ہوتا۔ میں نے اپنی بیٹی کو ایک چادر میں لپیٹ دیا، پھر میں نے سب محلے والوں کو اطلاع دے دی کہ میری بیٹی اس دنیا میں اب نہیں رہی، وہ جا چکی ہے۔ یہ اطلاع ملنی تھی کیا اس کے پاس کچھ عورتیں گھر آ گئی، آ کر اس سے تعزیت کرنے لگیں، کچھ نہ ساتھ ہمدردی، مگر زیادہ تر عورتوں کی باتیں عجیب تھیں۔ پڑوس والی نادیہ جل کر بولنے لگی، تمہاری بیٹی سے ایک بار کہا کہ میری بیٹی سے دوستی کر لو، لیکن تمہاری بیٹی کہنے لگی کہ میں ایسی لڑکیوں کو ہاتھ تک نہیں ملاتی۔ دوست تو دور کی بات ہے، جو لڑکیاں سارا دن لڑکوں کے ساتھ باتیں کرتی ہیں اور گھومتی پھرتی ہیں۔ دیکھو اب بیچاری کا اپنا کیا حال ہوا ہے، خدا کسی سے ایسے جملے نہ بلوائے۔ تمہاری بیٹی کا کردار کچھ عجیب سا تھا جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہے۔ تمہاری بیٹی کے چال چلن کچھ اور طرح کے تھے۔ اچھا ہوا کہ تمہاری اس سے جان چھوٹ گئی، پتہ نہیں آگے زندگی میں اس نے تمہارے ساتھ کیا کرنا تھا۔ مجھے تو تم پر ترس آ رہا ہے کہ تم ایسی بیٹی کے ساتھ کیسے زندہ رہ پاتی۔ میں نے اس وقت صرف صبر کا ہاتھ تھامے رکھا، کیونکہ میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتی تھی۔ میں نے اب اپنی بیٹی کا کفن دفن کا بندوبست بھی کرنا تھا، مگر وہ ساری عورتیں تو مجھے پلاؤ اور بریانی کا پوچھ رہی تھی۔ یہ عجیب رسم ہے کہ ایک گھر میں جنازہ ہو اور وہاں غم کے پھاڑے ہوئے پڑے لوگ ہوں اور لوگوں کو کھانے کی پڑی ہو، لوگوں کو پلاؤ اور سدے کی پڑی ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن تک وہاں کچھ نہیں پکتا جس گھر میں کوئی فوت ہوتا ہے، لیکن یہاں عجیب رسم ہے کہ جس گھر میں جنازہ ہو لوگ وہاں سے بریانیاں اور پلاؤ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ میں نے تو ان عورتوں سے صاف کہہ دیا کہ میں ایک غریب عورت ہوں اور بیوہ عورت ہوں، میری بچی یتیم تھی، میرے پاس تم لوگوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نادیہ منا پر ہاتھ رکھ کر بولی کہ یہ سب تو بہت ضروری ہوتا ہے، تمہیں کم از کم گھر آئے مہمانوں کے سامنے یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تم سے خود سوچو کہ اگر تم کسی کے گھر جاؤ تو تمہیں کیا محسوس ہوگا۔ مجھے اس وقت ان عورتوں کی بے ضرورت باتیں پسند نہیں آ رہی تھی۔ اب مجھے
کسی کفن دفن کا بندوبست کرنا تھا اور ان عورتوں کو ڈھونڈنا تھا جو میری بیٹی کے جنازے کو غسل دے سکیں اور کفن میں لپیٹ سکیں، کیونکہ یہ کام بھی بہت طریقے سے کیا جاتا ہے، ہر کوئی یہ کام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں جیسے ہی گھر سے باہر جانے لگی تو کچھ عورتوں نے میری بیٹی کا جنازہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھی اور بولی کہ ہم غسل دے دیں گی، لیکن تم دیکھ لینا اس کے جنازے میں تمہیں بہت مشکلات ہوں گی، یہ تو مر کر بھی تمہارے لیے بے چینی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ مجھے ان عورتوں کی باتوں پر کوئی یقین نہیں تھا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی پاکیزگی کی خود گواہ تھی۔ بہرحال میری بیٹی کو غسل دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جن عورتوں نے غسل دیا وہ باہر آئیں تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں کہ توبہ توبہ، تمہاری بیٹی اگر زندہ بھی رہتی تو کسی کام کی تھی نہ رہتی، تم نے تو اپنی بیٹی کو کھلے عام چھوڑ رکھا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بلا وجہ یہ ظلم نہیں ہوا، بلکہ تم بھی اس میں ملوث ہو۔ یہ بھی ان لوگوں کو جانتی ہوگی جنہوں نے اس کا یہ حال کیا ہے اور یہ حال کر کے چھوڑا ہے۔ تم خود سوچو، کوئی کسی انجان لڑکی سے کیوں راہ چلتے الجھے گا؟ میں حیران تھی کہ یہ لوگ مجھے بیوہ سمجھ کر کتنے ظلم ڈھا رہے ہیں اور کتنا ظلم کر رہے ہیں مجھ پر۔ یہی اگر ایک امیر کی بیٹی ہوتی اور یہی اگر ایک امیر کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو سب لوگ ہمدردیاں جتا رہے ہوتے، کیونکہ میں بیوہ تھی، میرے پاس دینے کے لیے بریانی اور پلاؤ نہیں تھا، ہر کوئی میرے اوپر ہی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے بس ایک جملہ کہا تھا کہ جس نے بھی یہ ظلم کیا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد محلے کے مرد بھی جمع ہو گئے تھے، لیکن سب کی آنکھیں خالی تھی کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں باہر آئی تو میں نے قریبی مسجد کے مولوی صاحب سے کہا کہ میری بیٹی کا جنازہ تیار ہے، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ میری بیٹی کا یہ سن کر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں بولی، آپ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کا کیوں نہیں سوچ سکتے؟ آخر کیا کیا ہے میری بیٹی نے؟ تبھی امام صاحب کہنے لگے، تمہاری بیٹی نے صرف اپنا ہی نہیں بلکہ مدرسے میں جانے والی تمام لڑکیوں کا نام خراب کیا ہے، اور بہت سے لوگ تو مجھے بھی اس کام کا قصوروار کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ مدرسہ بھی میرا ہے اور آپ کی بچی اسی مدرسے میں پڑھتی تھی اور اب اس کی وجہ سے میری بدنامی ہو رہی ہے۔ دیکھو اس کے ساتھ بھی ہوا ہے، اس میں اس کا بھی تو قصور ہوگا، کچھ تو اس کا بھی قصور ہوگا، ایسے بلا وجہ کوئی کسی کے ساتھ ایسا کام نہیں کرتا۔ ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ جتنے بھی محلے دار وہ سب کے سب کھڑے خاموش تماشا دیکھ رہے تھے اور امام صاحب کے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ امام صاحب نے جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا اور باقی لوگ بھی اسی طرح ہمارے گھر سے چلے گئے، کیونکہ ظاہر ہے گھر میں کچھ کھانے کے لیے پکا نہیں تھا، میں ان کو ہڈی تک نہیں دے سکتی تھی۔ میری بیٹی کفن میں پڑی ہوئی تھی اور اس کے جنازے پڑھانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ کہیں دور سے جا کر کسی اور مولوی صاحب کو بلا لائے۔ بس اب میری بیٹی کو 4 کندھوں پر اٹھا کر قبر تک لے کر جانا تھا، لیکن ان ظالموں سے وہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سب کے سب بس ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی تھی؟ بیٹھ کر رونے لگی، اپنی بیٹی کو ہی کوسنے لگی کہ کاش میری بیٹی دھیان سے جاتی تو آج مجھے اتنی باتیں نہ سننی پڑتی۔ میں یہی باتیں کر رہی تھی کہ باہر سے مجھے شور کی آواز سنائی دی۔ یہ کون سے مولوی صاحب ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور اس لڑکی کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں؟ تبھی میں نے باہر جا کر دیکھا تو ایک مولوی صاحب باہر کھڑے تھے اور میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے۔ میرے دل میں تھوڑا خیال آیا، مجھے لگا شاید وہ بھی ثواب اور گناہ کے چکر میں آ کر پڑ جائیں گے اور مجھ سے حساب مانگیں گے اور مجھے حساب لیں گے کہ تمہاری بیٹی اس حالت کو کیسے پہنچی اور کیوں اس کے ساتھ یہ ہوا، لیکن ایسا نہیں تھا۔
مولوی صاحب نے بہت ہی سنجیدہ چہرے کے ساتھ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے لیے اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آئے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ 40 لوگ اور بھی جماعت میں شامل تھے۔ لوگ انہیں غور سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور ان کا لباس کچھ عجیب طرح سے چمک رہا تھا۔ ان میں ایک خاص روشنی تھی۔ ان سب کے چہرے نورانی تھے، وہ کچھ عجیب سے لگ رہے تھے۔ پہلے کسی نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ یہ غریبوں کا محلہ تھا، مگر ان لوگوں کے کپڑے صاف ستھرے اور چمک رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کپڑوں سے روشنی نکل رہی ہو۔ میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ کتنی اچھی جماعت میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے لیے آئی ہے۔ اس طرح کم سے کم میری بیٹی پر لگنے والے داغ کچھ تو کم ہو جائیں گے۔ میں نے فخر سے ان عورتوں کو دیکھا اور کہا کہ دیکھ لو، میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب 40 لوگوں کو لے کر آئے ہیں۔ وہ عورتیں پھر سے مجھ پر طنز کرنے لگیں۔ ہاں ہاں، تم نے کچھ نہ کچھ تو پیسے بھی دیے ہوں گے۔ ان عورتوں نے بجائے میری حوصلہ افزائی کر کے مجھے ایک اور تانا دے دیا، اور تانا مارتے ہوئے پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک سکون سا اتر آیا تھا۔ مجھے اب اپنی بیٹی پر ترس بھی نہیں آ رہا تھا۔ جب اس نے نورانی چہرہ دیکھا تو اس پر بہت سا نور تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میری بیٹی ایک نورانی چہرے والی بہت بزرگ ہستی ہو۔ اس کے چہرے پر کوئی غم نہیں تھا۔ زخموں کے نشان حیرت انگیز طور پر بہت کم ہو گئے تھے۔ میری بیٹی کے وجود سے نہ ہی بدبو آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی نشانی تھی جس کی وجہ سے میں پریشان ہوتی۔ پھر وہ بزرگ جو میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے مجھے کہنے لگے کہ یہ لڑکی کوئی جنتی روح ہے، اس کی میت سے کیسی جنتی خوشبو آ رہی ہے، اس وجہ سے ہم اس کا جنازہ پڑھانے آئے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کی جماعت نے میرے گھر سے میری بیٹی کا جنازہ اٹھایا اور باہر چلے گئے۔ میری بیٹی کے جنازے کو پاس قبرستان میں لے جایا گیا۔ محلے کے باقی لوگوں کو بھی شرم اب آ چکی تھی۔ وہ لوگ بھی مولوی صاحب کی بات سن کر ان کے پیچھے چلتے ہوئے گراؤنڈ میں پہنچے۔ میں حیران تو اس بات پر تھی کہ مولوی صاحب کے پاس کوئی اسپیکر نہیں تھا، لیکن ان کی آواز بہت بلند تھی۔ اتنی بلند اور خوشنما آواز کسی نے آج تک نہیں سنی تھی۔ میرے دل کو ایک سکون حاصل ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں میری بیٹی کا مسکراتا ہوا چہرہ ابھر نظر آ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ میری بیٹی مجھ سے کہہ رہی ہو کہ اماں تم غم نہیں کرو، میں سرخری ہو گئی ہوں۔ اس بزرگ نے میری بیٹی کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے خود قبرستان لے کر اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنایا۔ میں تو وہاں پر نہیں گئی، پر لوگوں کو کہنا تھا کہ میری بیٹی کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ اب میری گاؤں کے لوگ شرمندہ ہو رہے تھے اور میری بیٹی کو معصوم کہہ رہے تھے، حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جو کچھ دیر پہلے میری بیٹی پر تہمت لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی بہت گنہگار ہے، جبکہ میں جانتی تھی کہ میری بیٹی پاک دامن تھی۔ اس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا تھا۔ خیر، اب میرے گھر سے سب لوگ جا چکے تھے۔ میں مطمئن ہو گئی تھی۔ میری بیٹی کا جنازہ پڑھایا جا چکا تھا اور اسے دفنایا بھی جا چکا تھا، مگر وہ مولوی صاحب کون تھے اور کہاں سے آئے؟ میرے ذہن میں یہ سوال بار بار آ رہا تھا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے پوچھ ہی لیا۔ تب وہ کہنے لگے ہم سب مسجد عائشہ سے آئے ہیں۔ تب مسجد عائشہ تو ہمارے گاؤں سے بہت دور تھی، مگر وہ بہت بڑی مسجد تھی۔ وہاں پر ہر وقت بہت رش رہتا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے کہ میں جا کر مولوی صاحب کا شکریہ ادا کروں گی، ورنہ آج کل سب لوگ خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ عائشہ مسجد میرے گھر سے دور تھی۔ میں نے مولوی صاحب کو جا کر اپنی بیٹی کے جنازے کے لیے کہا بھی نہیں تھا۔ سب سے زیادہ خوشی اور احساس مجھے اس بات کا تھا کہ مولوی صاحب میرے بنا بلائے، بغیر بلائے ہی میرے گھر آ گئے تھے۔ میں مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ ایسے ہی 2 دن گزر گئے اور تیسرے دن میں مسجد عائشہ کی طرف چل پڑی۔ میں نے راستے میں مولوی صاحب کے لیے کچھ فروٹ لیے
اور پہنچی، وہاں مسجد پر پہنچی تو عصر کا وقت تھا، اور عصر کے وقت اسی وقت ایک مولوی صاحب اذان دے رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ بس میں انہیں یہ سوغات پیش کر دوں گی، وہ اپنے قریبی بچوں کو بھی یہ کھلا دیں گے اور یوں میری طرف سے شکریہ بھی ادا ہو جائے گا۔ مگر میں جیسے ہی اندر گئی تو یہ دیکھ کر مایوس ہوئی کہ وہاں تو ایک جوان سا لڑکا کھڑا اذان دے رہا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے مولوی صاحب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں گئے ہوئے ہیں اور کب آئیں گے۔ وہ لڑکا میری بات سن کر مجھے کہنے لگا کہ وہ تو 1 ہفتے سے کراچی چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ 3 دن پہلے تو وہ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے اور ان کے ساتھ 40 آدمیوں کا لشکر بھی ساتھ تھا، سب نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، میں نے خود انہیں دیکھا تھا اور تم کہتے ہو کہ وہ 1 ہفتے سے کراچی چلے گئے ہیں۔ وہ لڑکا شاید مجھے پاگل سمجھ رہا تھا، مگر میں نے اسے یقین دلایا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، اور پھر اسے میں نے سارا ماجرا بھی سنا دیا تھا، مگر اس بات کی ابھی وہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا وہ کیسے یہاں آ سکتے ہیں اور ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہی نہیں کہ وہ جنازہ پڑھائیں۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس بات کا سن کر میں سخت پریشان ہوئی تھی کہ کیا یہاں کوئی پر بھی مدرسہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں حیران ہو کر گھر واپس آ گئی، مگر میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ میری بیٹی کی عزت جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دکھایا، ایسا کرم مجھ پر کیا کہ میری بیٹی کی عزت دوبارہ لوٹ آئی، اور میری بیٹی کو آج لوگ عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور مثال دیتے ہیں کہ وہ کیسی نیک لڑکی تھی جس کی قبر سے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ چند دنوں کے بعد ان آوارہ لڑکوں کو فاروق صاحب نے پکڑ لیا تھا۔ وہ گاؤں کے آوارہ لڑکے تھے جن کی نظر معصوم اور شریف لڑکیوں پر رہتی تھی۔ ان لڑکوں کے والدین نے فاروق صاحب کو کافی پیسے اور جائیداد وغیرہ دینے کی آفر کی، لیکن انہیں چھوڑ دیں، مگر فاروق صاحب نے نہایت ایمانداری کے ساتھ اس کیس پر توجہ دی اور ان لڑکوں کو 10 سال قید کی سزا دلوائی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں پر پوری نظر رکھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے بچے جہاں بھی جائیں، چاہے وہ مدرسے کے لیے جائیں، چاہے وہ اسکول کے لیے جائیں، ہمیں خود ہی ان کو چھوڑنے اور لینے جانا چاہیے، کیونکہ آج کل کے حالات اس طرح کے ہیں کہ کسی وقت بھی ہمارے بچوں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایک المیہ ہے کہ جس کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کے ساتھ ہونا ہی تھا۔ اگر ہماری سوچ یہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم کبھی بھی غفلت نہ کریں اور اپنی پوری توجہ اپنی اولاد پر دیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔ تب تک ہم کسی اور کہانی میں ملیں گے، تب تک آپ اپنا رکھیں خیال اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں رکھیں یاد۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ۔